أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قرآن حفظ کرنا بہت محنت کا کام ہے اور قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا اور بھی مشکل کام ہے. اللہ کی مہربانی سے کچھ لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے دورہ کرتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن جب یاد کر لیے نا تو اس کا خیال رکھو، اس لیے کہ ذہن سے آیتیں نکل جاتی، جیسا کہ کسی جانور کو رسی میں باندھ کے رکھیں، رسی کٹ گئی تو بھاگ جاتا نا، ویسے ہوتا ہی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نماز میں بھولے، پوچھے اوبئی نہیں ہے کیا، کیوں جی لقمہ نہیں دیے، ایسے بولے. تو لہٰذا تراویح کی نماز نفل نماز ہے. وجعل قیامہ تطوعا، ایسا کوئی لفظ آیا، اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا اور تراویح کی نماز اس کو نفل نماز بنایا اللہ نے. اب دنیا میں دیکھا ہم نے یہ جو نماز ہے الگ الگ طریقے سے پڑھتے، خاص کر عرب کنٹری میں نے قطر میں دیکھا، کویت میں دیکھا، دبئی میں دیکھا، وہاں سب تو ایسا ہے تراویح کہ سب سورہ رحمان 20 رکعت میں پڑھ دیتے، دوسرا کیا بھی نہیں پڑھتے، یہ ایک آیت پڑھتے. مصر میں بھی ایسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اکبر، ارے ایسے ہی جی اتنا ہی پڑھتے. ہم نے وہاں دیکھا بعض لوگ ایسے رہتے ہیں، شارٹ کون سی مسجد میں ہوتی 15 منٹ میں 20 رکعت، نہیں تو 20 منٹ میں 20 رکعت. ویسے میں بھی ایک مسجد میں جا کے پھنس گیا، صاحب 20 رکعت میں 20 منٹ میں 20 رکعت پڑھا کے چھٹی کر دی ہے. ایسے ہوتا. کویت میں بھی دیکھا، البتہ ہم نے یہ دیکھا قطر میں، کویت میں جو سلفی اہل حدیث مسجد ہوتی وہاں پورا ایک ایک پارہ پڑھتے جی، بلکہ 6 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے، 6 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے. بہت سارے حافظ رہتے ہیں، ایک حافظ صاحب 6 دن میں پڑھا کے ختم کر دیے، دوسرے حافظ صاحب پھر 6 دن میں انہوں ختم کرتے. ایسا ہم نے وہاں دیکھا کویت میں. کتنی دیر ہوتی جی، 2.5 گھنٹہ تقریباً نماز. گرمی کے دن بھی رہتے، میں بھی گرمی کے دنوں میں جایا کرتا تھا، پریشانی ہوتی تھی. وہ لوگ ماشاء اللہ سب کچھ رکھ کے پڑھتے تھے، بہت لمبی لمبی رکعتیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے نا، ایسا ہوتا ہے. بھولنا ہوتا ہے. اگر کوئی امام بھولے اس کو لقمہ دیا جائے تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں بھائی ایسا بار بار انہوں ریپیٹ کرتے نہیں تو ان کو لقمہ دیتے نا، نماز ہوتی کیا؟ کیوں نہیں ہوتی جی؟ اگر نہیں ہوتی تو میں پڑھتا، میں چلے جاتا باہر، نماز ختم ہونے کے بعد آتا. دیکھتے یہ ہیں عالم پڑھتے کیا ان کے پیچھے، عالم پڑھے تو آپ بھی پڑھو،
आलिम अगर नहीं पढ़ते तो आप भी मत पढ़ो। तो लिहाजा मालूम यह हुआ कि कुछ लोग बात करते हैं कि सब नमाज होती क्या, लुक़मा लेते ना। लेते जी, कोई फ़र्क पड़ता नहीं उससे, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। अलबत्ता नमाज में कोई ऐसी गलती करें कि जिसकी वजह से माने मतलब में फ़र्क पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में शक हो जाता नमाज होती क्या। मसलन अल्लाह ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, उलमा ही अल्लाह से डरते। मालूम है अल्लाह की गिरफ्त कितनी सख्त है। गलती करे तो अल्लाह ताला दुनिया में आखिरत में अजाब देगा, ऐसी आयत है। अगर कोई आदमी उसको उल्टा पढ़ दिया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, गलत पढ़ दिया जी। अल्लाह उलमा से बहुत डरता, ये लोग स्ट्राइक करे तो क्या होगा, कैसे होगा। अलबत्ता ऐसी गलती करे तो कुछ उलमा ने लिखा है नमाज दोहराना बहुत फाश गलती हो गई, वरना दूसरे में सब ऐसा नहीं है। कुछ भी गलती हुई ठीक हो जाती है। ऐसे कुछ आयतें हैं जिसके अंदर इस तरह की बातें हैं। तो लिहाजा आप लोग इत्मीनान से रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी जल्दी एक्सप्रेस पढ़े तो कुछ भी नहीं समझ में भी आता, नहीं कुछ भी नहीं। यालमून तालमून अल्लाह अकबर वही समझ में आता। वैसे तो नहीं पढ़ते, माशाल्लाह ठहर ठहर के पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं। इसलिए आप इत्मीनान से रहिए कि इंशाअल्लाह आपकी नमाज होती है। मैं भी पढ़ता हूँ ना, मुझे भी देखिए बहुत सारे लोग भी पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है अल्लाह के मतलूब बंदे, महबूब बंदे। उनको अल्लाह क्या क्या देगा, क्या क्या नवाजेगा। जन्नत से नवाजेगा। और अल्लाह के मबगूज़ मकरूह बंदे, जिनको हम कहते हैं काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, उनको कहते हैं। पहले तो देखें कि अल्लाह ने जो नेक बंदों का जिक्र किया है कुरान में, उनके ताल्लुक़ से क्या क्या बोला है। ये नेक बंदे अल्लाह के क्या क्या करते हैं। कुरान तो कभी सिर्फ इतना बोलता ईमान लाए और नेक काम किए, इतना ही बोलता। जैसे हमने पढ़ा वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बस यही चार बातें बताया। सारे इंसान घाटे में हैं, नुकसान में हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ला के नेक काम किए और एक दूसरे को हक़ की ताकीद भी करते रहे, और उनको जो भी इस रास्ते में परेशानी आती उस पर सब्र भी करते रहे। इतना ही कुरान बताता। बाज़ जगह बड़ी तफसील के साथ बताता। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के नेक बंदों की सिफ़ात क्या हैं, तफसील के साथ गिनाता अल्लाह के नेक बंदे कैसे हैं। और कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनों को कामयाबी मिलेगी, फिर उनके मुतल्लिक़ 8-9 बातें गिनाता। ऐसे कहीं मुजमल एकदम बहुत मुख्तसर लफ्ज़ में। ईमान का मतलब होता है दिल से अल्लाह की वजूद और उसकी सिफ़ात और उसकी सारे अस्मा पर दिल से यकीन रखना। ईमान और ईकान, कुरान युकिनून भी कहा है, युमिनून भी कहा है, दोनों बातें हैं। यकीन और ईमान एक ही बात है, ये एक शर्त है। दूसरी शर्त यह है ज़बान से इकरार करना, आमन्तु बिल्लाहि व कुतुबिही, ईमान की बातें। तीसरा अमलुम बिल अरकान,
ایمان کی باتوں پر عمل کرنا، تین چیزیں رہی تو ایک مسلمان کامل مسلمان مومن ہوتا۔ عمل ہے لیکن یقین نہیں ہے، منافق، اس کو کہتے ہیں منافق۔ یقین ہے لیکن عمل نہیں ہے، یہ گنہگار مسلمان۔ جیسے آج دنیا میں 100 میں 95 آدمی ایسے ہوں گے اللہ کو مانتے، نماز کو بھی مانتے، روزے کو مانتے، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، اور بہت سارے لوگ دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ زبان سے اقرار کا جہاں تک مسئلہ ہے، پہلے پہلے جو اسلام لاتے ہیں بالغ عاقل بڑے، ان کو کلمہ پڑھاتے، یہ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بولتے ہیں اسلام کا کلمہ۔ لیکن آپ کو اور مجھے کون کلمہ پڑھائے؟ میرے خیال میں شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ان کو کوئی کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ ہاں پڑھے، اسکول میں پڑھے، مدرسے میں پڑھے، وہاں کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ بھی 6 کلمے پڑھاتے ہیں جو حدیث میں نہیں ہیں۔ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم کلمہ، ششم کلمہ، 6 کلمے سکھاتے جی، اسکول میں پڑھ کے بتاتے۔ لیکن ہم کو تو ماں باپ وغیرہ کوئی بولے نہیں نا، بڑے ہونے کے بعد بیٹے بیٹی پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں۔ لیکن ہم لوگ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، ہمیشہ زبان پر اقرار ہے ہمارا، تو یہ بھی ہے، دل میں یقین بھی ہے، عمل نہیں ہے۔ ایسے بہت بڑے گنہگار مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ کے یقین نہیں ہے، عمل کرے تو بھی منافق۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے اللہ کے رسول کے ساتھ پیچھے نماز پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ، یعنی ہم بولے تو بے نمازی سے، ان سے زیادہ پوری نماز پڑھتے تھے۔ البتہ عشاء میں فجر میں ڈبکی دیتے تھے، اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں نا، اندھیرا، کون نظر آتے، کوئی نظر نہیں آتے نا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ جو ہے ڈبکی دیتے تھے۔ جہاد کو بھی جاتے تھے جی، منافق اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کو جاتے تھے، دیکھو کتنا بڑا تھا جی۔ لیکن منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے زیادہ عذاب منافقوں کو دیا جائے گا، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافقوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کو ٹھگاتے تھے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کافر تو اوپن ہے، منافق سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، کافروں کا ذکر کیا، اور مومنوں کا ذکر کیا، وہ مومن جن کے اندر یہ ساری صفات ہونی چاہیے، اور یہ صفات کچھ ضروری ہیں، اگر وہ نہیں پائی گئی تو پھر اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ جیسے نماز کی پابندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اس طرح قرآن مجید میں کئی جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ لوگ ایمان لا کے نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں
تو پھر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ بعض حدیثوں میں ایسے کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی کے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ یہ دوسرے الفاظ آئے، ایک لفظ ایسا بھی آیا من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے معلوم ہے نماز پڑھنا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا ہے تو کیا کریں گے؟ نماز میں بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمائے میرا ارادہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کھڑی کی جائے، میں کسی سے بولوں تم نماز پڑھاؤ جی، پھر میں نوجوانوں سے لکڑیاں لاؤ جی، لکڑیاں جمع کر کے گھروں کے اندر جاؤں گا، دیکھوں گا جو لوگ نماز نہیں پڑھے گھر میں ہیں میں ان کا گھر جلا دینا چاہتا ہوں، اس لیے لکڑی منگوایا۔ لیکن بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان پر تو نماز نہیں ہے اور عورتوں پر جماعت میں آنا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جلایا۔ جماعت کا اتنا حکم ہے تو لہٰذا کچھ عمل ایسے ہیں کہ اس کے نہیں کرنے سے اسلام سے نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب ہو گیا، کافر ہو گیا نہیں، فقد قارب الکفر، کافر جیسا ہو گیا۔ اس لیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں نہیں کرنے سے اسلام سے نکل جاتا، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ صاحب ان کے نہیں کرنے سے، پابندی نہیں کرنے سے اسلام سے نہیں نکلتا لیکن ثواب بہت کم ملے گا۔ جیسے نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا بہت اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن جو آدمی کے نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، ادھر ادھر خیال جاتے رہتا ہے اور کبھی کپڑے سیدھے کرتا ہے، کبھی کھجاتے رہتا ہے، کبھی کچھ اور کرتے رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے اندر خشوع نہیں ہے، لیکن نماز اس کی ہو جاتی اور ایسا آدمی اسلام سے نہیں نکلتا۔ تو قرآن مجید کے اندر کئی مجمل طور پر بتایا گیا کہ ایمان لا کے عمل صالح کیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو لوگ کہ ایمان لا کے نیک کام کیے۔ نیک کام کا مطلب ہوتا ہے شریعت کی باتوں پر عمل کیے۔ نیک کام کا مطلب یہ ہے آپ جو چاہتے وہ نیک نہیں، شریعت جو بتائی عمل صالح وہ عمل صالح، ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام کرتے ہے نا، لیکن یہ لوگ وہ ثواب کا کام نہیں کرتے، ان کی ساری کوشش عمل رائے گاہ چلے جائے گی دنیا ہی میں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے ایک کام کا ایک پیسہ تولا نہیں جائے گا، ایسا اللہ نے کہا۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے عمل صالح کرے۔